السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الرحمن آیت نمبر 10 سے، والارض اور زمین، وداہا اسی نے رکھا یعنی بچھایا اس کو، للانام لیے مخلوق کے۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے آسمان کا ذکر دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح آسمان کو بلند کیا۔ اگر ہم اس کو تھوڑا ایک مثال سے سمجھنا چاہیں، جن گھروں میں آپ دیکھیں چھت بالکل نیچے ہوتے ہیں، اونچے نہیں ہوتے، آپ دیکھیں اس گھر میں کس طرح ایک تنگی سی محسوس ہوتی ہے، اور جن گھروں میں آپ دیکھیں جن کے چھت ذرا اونچے ہوتے ہیں تو وہاں کتنا کھلا کھلا نظر آتا ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اتنا بلند کیا۔ اگر آسمان قریب ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ سورج بھی قریب ہوتا تو انسان کے لیے کتنا مشکل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس نے آسمان کو بلند کیا، اور اس طرح بلند کیا آسمان کے لیے کوئی پلرز ہم نیچے نہیں دیکھتے کہ کوئی ستون لگے ہوئے ہیں، بنا کوئی ستون اور پلرز کے اتنا بلند آسمان، اتنا اونچا آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اب زمین کا ذکر آیا ہے، اسی نے مخلوق کے لیے زمین بچھائی، یعنی جس طرح اس نے آسمان کو بلند کیا اسی طرح اس نے زمین کو ہموار یعنی فلیٹ بنایا، مضبوط بنایا، اس میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین ہلے جھولے نہیں۔ اور جیسے دوسری آیت میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کو فرش کی طرح بنا دیا۔ اب دیکھیں اس پہ انسان چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، سو رہا ہے، انسان کے سارے کام اس زمین پر ہوتے ہیں، اور ساری اس کی ضروریات کا سامان بھی اس زمین سے ہی ہے، اس کا کھانا پینا بھی اس زمین سے ہے، اس کا مرنا جینا بھی اسی زمین سے ہے، اسی زمین سے کھا رہا ہے، اور مرنے کے بعد پھر اسی زمین میں چلا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو اتنا مضبوط اور ہموار بنایا، ایسے نہیں دیکھتے کہ زمین کہیں یعنی ڈول رہی ہے یا ہل جھل رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور زمین کو فرش کی طرح بنایا ہے، بچھا دیا فرش کی طرح۔ اور اس زمین کے نیچے ہم دیکھتے ہیں کتنی ساری چیزیں ہیں، زمین کے اندر لاوا بھی ہے، اس زمین کے اندر پانی بھی ہے، اور ان سب چیزوں کے باوجود زمین پر ہم کتنی آسانی سے اور پرسکون ہو کے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ کبھی یہ خوف نہیں آتا کہ زمین پھٹ جائے گی یا چلتے چلتے زمین کے اندر میں ڈھس جاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے زمین کو اتنا ہموار کیا، اس کے لیے اتنے رہنے کے قابل بنایا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ ساری مخلوق کے لیے، ساروں کے لیے، جو زمین پہ ہے ان سب کے لیے یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تیار کیا۔ آیت نمبر 11، فیہا اس میں یعنی زمین میں، فاکہۃ میوے ہے، والنخل اور کھجور کے درخت، ذات الاکمام غلافوں والے، اس میں پھل ہے۔ اسی زمین سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے کھانے کا بھی انتظام کیا، اور یہ پھل ہم دیکھیں گے کتنے قسم کے پھل ہیں، مختلف قسم کے پھل ہیں، ان کے رنگ دیکھیں اتنے خوش رنگ کے، کلر بھی ان کو دیکھ کے دل خوش ہوتا ہے، اور اتنے مختلف قسم کے پھل ہیں، اور ان کے ٹیسٹ، ذائقے بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور ان کی خوشبوئیں بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہیں، ان کا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنے سارے پھل اس زمین سے نکالے، اور کھجور کے درخت ہے، اور وہ بھی کیسے، غلافوں والے۔ اگر ہم دیکھیں پھلوں کی طرف، کس طرح ہر پھل کے اوپر ایک غلاف، ایک کور ہے، جب یہ پھل ہم تک پہنچتے ہیں تو بالکل صحیح سلامت ہم تک پہنچتے ہیں۔ ہر پھل کی طرف دیکھیں آپ، چاہے وہ سیب ہے یا انار ہے یا کیلا ہے یا انگور ہے یا تربوز ہے، ہر پھل کو دیکھیں کتنی اچھی پیکنگ کے ساتھ، ایک کور، ایک غلاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، تاکہ یہ جب ہمارے تک پہنچے تو وہ بالکل صحیح سلامت ایک صحیح کنڈیشن میں پہنچے۔
کبھی ہم اس طرح نہیں دیکھتے ہیں کہ پھل جو ہم تک پہنچ رہے ہیں گل سڑ گئے ہیں یا چپک گئے ہیں یا پھٹ گئے ہیں. آپ دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے ساتھ پھلوں کو تیار کیا ہے. اور کبھی انار کی طرف دیکھیں کہ انار کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تیار کیا ہے، کیسے پیدا کیا ہے کہ دانے اتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں. اور رنگوں کی طرف بھی دیکھیں پھلوں کے اتنے اچھے رنگ اور ان کی خوشبو. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے پھلوں کا اہتمام کیا انسان کے لیے، اور اتنی اچھی کورنگ کے ساتھ کہ جب انسان تک پہنچے تو صحیح پہنچے. اور نیکسٹ آیت میں اور اللہ تعالیٰ نے کیا رزق انسان کو عطا فرمایا. والحب، اور دانے ہیں، دانے یعنی اناج اور غلہ ہے. ذوالعصفی، بھونسے والا. والریحان، اور پھول خوشبودار. اب اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اور اناج میں اناج ہے، اور وہ اناج کیسا ہے؟ بھونسے والا اور خوشبودار پھول بھی. جو اناج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ انسان بھی کھاتا ہے، اور اس اناج سے جو بھونسا نکلتا ہے وہ جانوروں کے کام آتا ہے، جانور اس کو کھاتے ہیں. اور اتنے سارے پھول ہے جس میں خوشبودار پھول ہے، جس سے آپ دیکھیں خوشبوئیں تیار کی جاتی ہیں. اور پھولوں کی طرف بھی دیکھیں کتنی قسم کے پھول ہے. جب انسان پھولوں کی طرف دیکھتا ہے تو ایک دل سے خوشی محسوس ہوتی ہے. اتنے مختلف قسم کے پھول اور اتنے مختلف قسم کے رنگ اور ان کی خوشبوئیں مختلف. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا اہتمام انسانوں کے لیے کیا ہے. اور کھجور کا ذکر آیا ہے. کھجور دیکھیں ہر حال میں فائدہ مند ہے. اگر وہ ڈرائی ہے، خشک ہے، تب بھی لوگ اسے کھاتے ہیں. اگر وہ فریش ہے تب بھی وہ کھاتے ہیں. یعنی ہر حال میں آپ دیکھیں گے کہ نفع بخش ہے کھجور. تو کھجور کا بھی ذکر اسپیشلی یہاں پہ آیا ہے. اور دوسری بات، اگر ہم اس میں تھوڑا سا غور و فکر کریں تو کیا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا انسان کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی ایک کھانا، کوئی ایک سبزی اور ایک پھل اگر یہ بھی دے دیتا تو انسان کھا کے زندہ رہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ نے کتنا رحم فرمایا. انسانوں کے لیے اتنی ساری ویرائٹی دی ہے، چاہے وہ پھلوں میں ہو، سبزیوں میں بے شمار سبزیاں ہیں. پھلوں میں دیکھیں بے شمار پھل ہے. اناج کی طرف دیکھیں گیہوں ہے، چاول ہے، باجرا ہے، کتنا سارا اناج ہے. اسی طرح نٹس کو دیکھیں آپ، بادام ہے، پستہ ہے، یہ سارے نٹس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. سی فوڈ دیکھیں آپ، مختلف قسم کے سی فوڈ ہے. اور گوشت ہے تو بکری کا گوشت ہے، گائے کا گوشت ہے، اونٹ کا گوشت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اتنے سارے کھانوں کا انتظام کیا ہے، اتنی ویرائٹی ہے. اور جانوروں کی طرف دیکھیں، ان کے لیے کھانوں میں اتنی ویرائٹی نہیں ہے. ان کے لیے ایک یا دو کھانے ہیں، گھاس پھوس ہوگی، جیسے بکری ہے، گائے ہے، تو بس وہی کھا کے وہ زندہ رہتے. اور انسانوں کے لیے اتنا زیادہ کھانے کا انتظام ہے، اتنی ساری ویرائٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری ناشکریاں پھر بھی ختم نہیں ہوتی. اتنی چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا. اگر ایک چاول اور دال ہی رکھ دیتا تو اللہ تعالیٰ کافی تھا، ہم وہ کھا کے زندہ رہ سکتے تھے. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت، انسان کے لیے اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. پھولوں کی طرف دیکھیں، خوشبوئیں جن سے بنتی ہیں، پھولوں سے بھی لوگ کتنے فائدے اٹھاتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. یہ شاید ہمیں روز ملتی ہیں، ہم اس کو ڈیلی دیکھتے ہیں، تو شاید اس وجہ سے اس کی ہم قدر نہیں کرتے. اور دوسری بات، ایک انسان کی فطرت ہوتی ہے نا، جو چیز اسے آسانی سے مل جاتی ہے، جو اس کے پاس ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی. اور جب وہ چیز اسے چھین لی جاتی ہے یا وہ چیز اس سے دور ہو جاتی ہے تو تب اس چیز کی قدر ہوتی ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی زیادہ کھانوں کا انتظام کیا. اور جانوروں کی طرف دیکھیں، وہ ایک یا دو چیزیں ہیں ان کے لیے، دیٹس اٹ. اور ہمارے لیے اتنے کھانے. تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کتنی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. پھر ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگانا چاہیے. لیکن ہماری ناشکریاں تو ختم ہی نہیں ہوتی.
اب نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ ساری نعمتوں کا ذکر کیا کہ یہ نعمتیں دی ہیں، یہ نعمتیں دی ہیں، پھر اس کے بعد ایک سوال کیا، فَبِأَيِّ تو کون کون سی آلائی نعمتوں کو ربکما اپنے رب کی، اے جن اور انسان، جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو تکذبان تم جھٹلاؤ گے۔ ہمیں کبھی یہ نعمتیں لگی ہیں؟ کبھی کیا ہم سورج اور چاند اور آسمان اور زمین اور پھل اور اناج یہ چیزوں کو دیکھ کر، قرآن، یہ چیزیں کبھی ہمیں نعمت لگی ہے؟ ہم تو اسے گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ یہ تو روزمرہ والی چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو یہ جنوں اور انسانوں سے سوال کیا گیا ہے کہ تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی نعمتیں گنوا کے پوچھ رہے ہیں، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ جس طرح جنوں نے جواب دیا تھا جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورے کی تلاوت کی تھی، تو جنوں نے کتنا پیارا جواب دیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا، اے اللہ، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کرتے اور سب تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بنیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے ہر چیز میں ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، چاہے وہ صحت ہے، اولاد ہے، گھر ہے، یا کوئی ڈگری ہمارے پاس ہے، یا کوئی مال ہمارے پاس ہے، جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ آپ اور مجھ میں کوئی قابلیت نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے اتنی نعمتیں ہم کو عطا کی۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کی کوئی نعمتوں کا ہم انکار کر ہی نہیں سکتے، اور اس کی نعمتیں ظاہر ہیں، نظر آتی ہیں، لیکن پھر بھی دیکھیں ہم کتنی ناشکری کرتے ہیں اپنے رب کی۔ کتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا مانگے ہمیں عطا کی ہے، اس کی نعمتیں ہر طرف، ہم ہر طرف سے اس کی نعمتوں سے گھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم شکر گزار بندہ بن سکے۔ نیکسٹ آیت میں ہم دیکھیں گے کس طرح اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا کیا۔ آیت نمبر 14 ہے، خلق، اس نے پیدا کیا، خلق الانسان، انسان کو، من صلصال، صلصال کہتے ہیں کھنکتی مٹی کو کہتے ہیں، ایسی مٹی جو خشک مٹی ہوتی ہے، جو کھنکتی ہے، جس میں سے آواز آتی ہے، اس کو کہتے ہیں صلصال۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو ٹھیکری کی طرح کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ جیسے ٹھیکری، اگر آپ مثال اس کی سمجھنا چاہیں تو جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں، پاٹس ہم دیکھتے ہیں مٹی کے برتن، اگر اس پر ہم ہاتھ مارے یا کوئی بھی چیز لے کر اگر ہم اس پہ مارے تو دیکھیں اس میں سے ایک آواز آتی ہے، جیسے اندر سے نا ٹن ٹن کی آواز، آپ دیکھیں ایک آواز سی آتی ہے جب اس پہ مارتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں ٹھیکری۔ تو اس مٹی سے، صلصال سے، جو کھنکھناتی ہوئی ہے، اس مٹی سے انسان کو پیدا کیا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا کیا، اور یہ مٹی زمین کے سارے جگہوں سے لے کر اکٹھا کر کے اس سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اسی لیے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں نا آدم علیہ السلام کی اولاد، اب جتنے بھی لوگ ہیں وہ آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، کوئی سیاہ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی مزاج میں دیکھیں سخت مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے، ہر کسی کے رنگ ڈیفرنٹ ہے، مختلف رنگوں کے ہیں سب۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا۔ اب ہم آیت نمبر 15 میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح جنوں کو پیدا کیا۔ وَخَلَقَ، اور اسی نے پیدا کیا، الجان، جن کو، مِن مَارِجٍ مِن نار، شعلے آتش سے، یعنی جنوں کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ مارج کہتے ہیں آگ کے زبردست شعلے کو۔ جس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ جنات اور انسان، ان دونوں سے ہی قیامت والے دن حساب لیا جائے گا۔ جانوروں کا بھی حساب ہوگا لیکن ان کے لیے جنت یا جہنم نہیں ہے۔
لیکن جنوں اور انسانوں کا حساب ہوگا اور ان کے لیے جنت اور جہنم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ انسان اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصل ہمارا مقصد ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے، اور جنوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی، ان کی بھی زندگیاں ہوتی ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان کے بھی گھر بار ہے، ان میں بھی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی بھی اولادیں ہیں۔ اور یہ اکثر دیکھیں یہ نا اپنی شکل چینج کر سکتے ہیں، یعنی کبھی یہ کتے کی شکل لے سکتے ہیں، گدھے کی شکل، سانپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، کوئی بھی جانور کی شکل یا کوئی پرندے کی شکل، اور انسانوں کی شکل بھی لے لیتے ہیں، اور یہ آسمانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قدرتیں دی ہے کہ یہ آسمانوں تک پہنچ سکتے ہیں، اور بہت تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ اس طرح ہے، ہماری طرح نہیں ہے، یہ دیوار پار بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسا مشکل نہیں ہے۔ ہمیں اگر جانا ہو تو دروازے کی ضرورت ہے کہ دروازہ کھلے تو ہم جائیں، لیکن جنات یہ ہے کہ یہ دیوار بھی پار کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح بنایا ہے، اور جنات ہمیں دیکھ سکتے ہیں انسانوں کو، لیکن ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اور جنات میں بھی اچھے جن ہیں اور بد جن ہیں، یعنی جو شر پسند ہے، جو لوگوں کو جیسے انسانوں میں بھی دیکھیں آپ، انسانوں میں بھی کوئی ہمدرد ہوتے ہیں، لوگوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور کچھ انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں لڑنے جھگڑنے والے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والے بد اور برے لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنات میں بھی ہے، نیک جن بھی ہے، اچھے جن بھی ہے، اور شر پسند اور برے جن بھی ہے۔ اور جنات میں کوئی رسول نہیں آئے، کوئی نبی یا رسول نہیں آئے، یعنی کوئی جن رسول یا کوئی جن نبی نہیں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی یعنی انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اسی لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کی تلاوت ان کے سامنے کی تھی تو انہوں نے کتنا پیارا جواب اس پہ دیا تھا۔ تو جنات میں کوئی نبی رسول نہیں آئے، ان میں نذیر ہوتے ہیں، یعنی ڈرانے والے، انہی کے علماء، انہی کے بیچ میں سے کوئی ہوتے ہیں ایسے جو دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں یا ڈراتے ہیں۔ اور ان میں یہ ہے کہ یہ انسانوں کو بہکانے کا بھی کام کرتے ہیں۔ اور ابلیس جو شیطان ہے، سب سے بڑا ابلیس، وہ بھی جنوں میں سے ہے، ابلیس جنوں میں سے ہے۔ اور کچھ جن ایسے ہیں جو پر والے ہیں، جن کو پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں اور یہ ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ ان میں شر پسند جن بھی ہوتے ہیں، تو اکثر انسان جنات سے ڈرتے ہیں، ویسے ڈرنا نہیں چاہیے، اور واقعی ان میں شر پسند ہوتے ہیں، انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق اور ناس کے بارے میں فرمایا ہے نا کہ جو ان سوروں کو پڑھ لے گا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا، پھر کوئی جن یا کوئی شیطان یا ابلیس یا کوئی حاسد پھر اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اسی لیے ہمیں صبح اور شام کے اذکار پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کیونکہ جن اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے اور ان میں شر پسند بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آنا چاہیے۔ تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس بیسٹ ہے، اور آیت الکرسی بھی، تو اگر ہم یہ پڑھیں گے تو ان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ آیت نمبر 16 میں جنوں اور انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، فَبِأَيِّ، تو کون کون سی، آلائی، نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، اے جنوں اور انسانوں، تکذبان، تم جھٹلاؤ گے؟ اپنے رب کی کون کون سی چیزوں کو جھٹلاؤ گے؟ کتنی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تمہاری یہ پیدائش بھی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، کیا اس کو جھٹلاؤ گے؟ تمہاری اس پیدائش کے بعد تم سے کئی نسلیں آئی، تم ان چیزوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، کیا اس کو جھٹلاؤ گے؟ کن کن نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی جھٹلاؤ گے؟ تو ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں جھٹلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مشرقوں اور مغربوں کے رب ہونے کی نعمت ہمیں یاد دلائی ہے۔ کیا ہم اس چیز کو کبھی ایز اے نعمت دیکھتے ہیں؟ جتنی چیزوں کا ذکر پہلے گیا ہے، کبھی ہم اس کو نعمت سمجھے ہی نہیں۔ ہم بس، ہمارا فوکس کس طرف ہوتا ہے؟ ہماری اولاد، ہمارا گھر،
بس یہی 2 چیزیں، اسی کے پیچھے ہماری ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کی طرف ہماری نظر ہی نہیں پڑتی کہ اللہ کی یہ بھی نعمت ہو سکتی ہے۔ تو یہاں یہ نعمتوں کا ذکر آیا ہے، رب المشرقین، وہی رب ہے دونوں مشرقوں کا، ورب المغربین، اور وہی رب ہے دونوں مغربوں کا۔ آپ دیکھیں جب سورج ایک جگہ جب طلوع ہو رہا ہے زمین کے ایک حصے میں، تو کہیں دوسری جگہ یہی سورج پھر غروب بھی ہو رہا ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا نا 2 مشرق اور 2 مغرب، وہ کس طرح؟ یعنی ایک گرمی کا مشرق اور ایک سردی کا مشرق، اسی طرح ایک گرمی کا مغرب اور ایک سردی کا مغرب، اس طرح 2 مشرق اور 2 مغرب ہو گئے، اور ان کا رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اور یہ چینج کس لیے آتا ہے؟ دیکھیں موسم کی وجہ سے، موسم کی وجہ سے مشرق اور مغرب کا مختلف ہونا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی اے جنوں اور انسانوں تم جھٹلاؤ گے؟ تو بار بار ہم اس سورے میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر سوال کریں گے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کو شکر گزار بندے بہت پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں ہماری زندگیاں تو ایسی ہیں، ہمیں بس ہر وقت ہمارے زبانوں پہ شکایت ہوتی ہے، کبھی شکر گزاری کے الفاظ نہیں نکلتے، چاہے اولاد ہی کیوں نہ ہو اس کے پیچھے بھی ہمارا اتنا رونا، اتنی ناشکری، کسی کو اولاد ملی ہے اس پہ ناشکری، کسی کو نہیں ملی ہے اس پہ ناشکری۔ ہماری زندگی صبح سے لے کے شام تک دیکھیں کتنی ناشکری ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ دیکھو کتنی نعمتیں ہیں، کتنی نعمتیں ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا ہے۔ اس سورے کو جیسے جیسے ہم سمجھتے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی جائے گی، ہم دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعزاز دیا ہے، کتنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے، کہ یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے کیا ہے، اور ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس ہمارے رب کے لیے، اپنے رب کے لیے وقت نہیں ہے، اور یہ ہم خود اپنے منہوں سے کہتے ہیں۔ قرآن کی طرف آپ کسی کو بھی بلا کر دیکھ لیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہتے ہیں، قرآن تو چھوڑیں ہم نماز پڑھنے کا وقت نہیں ہے کہتے ہیں، اتنے اپنے آپ کو مصروف کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نعمتیں دی ہیں تو ہمیں اور زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہیے تھا نا، ہمیں اور زیادہ اللہ کا شکر گزار بننا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لے کر ہم اللہ تعالیٰ سے ہی دور ہو جاتے ہیں۔ کتنے بڑے غدار اور بے وفا ہیں ہم، کتنے ناشکرے اور کتنے نافرمان ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں لے کر اللہ تعالیٰ سے اور قریب ہونا چاہیے ہمیں۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اولاد نعمت ہے، اور کہتے ہیں اولاد کی وجہ سے ہی ہمیں وقت نہیں ملتا، نہ قرآن پڑھنے کا وقت مل رہا ہے، نہ نماز پڑھنے کا وقت مل رہا ہے، نہ دین کی تعلیمات لینے کے لیے وقت مل رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی نعمت تھی، آپ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو لے کر اللہ کے اور قریب ہوتی، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو لے کر اور اللہ سے دور ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں یہی سیکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندہ بننا ہے، اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اپنے آپ میں، اپنے دلوں میں اللہ کی محبت بڑھانا ہے، کیونکہ دیکھیں اللہ نے کیا کچھ نہیں کیا ہمارے لیے، کیا کچھ نہیں کیا، اور ہم سے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کریں۔ اس کی اتنی نعمتوں کا ذکر سننے کے بعد کیا اب بھی ہمارے پاس نماز کے لیے وقت نہیں ہے؟ کیا اب بھی ہمارے پاس اس کے کلام کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ وقت رہتے رہتے ہماری آنکھیں کھل جائے تو بہتر ہے، ورنہ آگے جا کے ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔